اس کی صرف شکست سعید اکبر خان کا اپنا رویہ تھا، ان میں مغروری تھی، ان کو غرور تھا۔ کلیئر کٹ کہہ دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ ڈھانڈلا خاندان کے کسی فرد کو بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں ملے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کو پتہ ہے کس آدمی نے ان کے ساتھ بلیک میلنگ کی ہے، کس نے نہیں کی۔ اور آج بھی بچوں کے دل میں عمران خان بس رہا ہے۔ اس وقت تک اگر کوئی فیلڈ میں سیاسی اس وقت مضبوط ہے وہ عمران خان ہے۔ نہ نعمانی خاندان کو ملے گا پی ٹی آئی کا ٹکٹ، نہ ڈھانڈلا خاندان کو ملے گا۔ کہ ڈھانڈلا صاحب کا اور نور عالم خان کا سننے میں یہ آیا، ان دو شخص کے لیے تو کوئی رعایت والی بات ہی نہیں۔ اب ان کے جو کزن ہیں علی خان ڈھانڈلا، ان کی ہم تصاویر دیکھ رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، افسروں کو بھی پی ٹی آئی کے امیدواروں کے ساتھ مل رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ممبران کے ساتھ مل رہے ہیں، خوشی غمی میں بھی وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں یہ پتہ نہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ یہ بکھر جنگ روڈ دیکھ لیں جہاں سے ہمارے منسٹر صاحب ابھی بنے ہیں چھینا صاحب، جنگ سے آپ حیدرآباد تک آئیں، سفر دیکھنے، مین ہائی وے ہے، کتنی ٹریفک ہے اس پر، ان کو کھڈے گڑے وغیرہ نظر نہیں آتے، جدھر سے گزر کے آتے ہیں۔ حیدرآباد مین جو بازار ہے اس کی حالت دیکھ لیں۔ ڈھانڈلا خاندان کے 7 فرد، شانی خاندان کے 7 افراد جو میرے کزن ہیں، میرے چچا دونوں ہیں، انہوں نے حلف پر لکھ کے دی ہے۔ ڈاکٹر افضل نے، ظفر اللہ خان ڈھانڈلا نے، علی خان ڈھانڈلا نے، عبداللہ خان ڈھانڈلا نے، ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا نے، اور سکندر احمد خان جو ہمارے بی ایل کے تھے، ان کا مین کردار تھا۔ وہ آج آپ کو بھی انٹرویو میں بتا چکے ہیں۔ قرآن پاک ہے، وہ عدل اللہ پاک کرے گا، اس میں انسان کو بڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹائم بتائے گا، وقت بتائے گا، آپ بھی ادھر ہیں، ہم بھی ادھر ہیں، یہ ہے زندگی کی۔ ایک اور بڑا اہم ایشو ہے آپ کے حوالے سے، آپ کی ذات کے حوالے سے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ آپ کے 2-3 انٹرویوز بکھر نیٹ ورک کر چکا ہے، اور ان کے انٹرویوز کے نیچے جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں نا، وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ 2 بار یہ بیٹھ چکے ہیں، یہ اب دوبارہ ایک بار پھر اعلان کرتے ہیں الیکشن میں کھڑے ہونے کا، یا پھر بیٹھ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ آج کل یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ذرا اپنی پوزیشن واضح کر دیں، الیکشن میں آپ ایم این اے کے لیے کھڑے ہوں گے، ایم پی اے کے لیے کھڑے ہوں گے، کون سے حلقے میں کھڑے ہوں گے؟ السلام علیکم، میں خوشکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل بکھر نیٹ ورک۔ بکھر کی سیاست کے اندر آج کل پاکستان تحریک انصاف کی جتنی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اتنی ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور بکھر کے جو سیاسی گروپس ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کبھی کھڑے ہونے کا اعلان کرتے ہیں، کبھی انہیں چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، اور کبھی ان کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی ان کی اپنائیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان ساری جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، اس ساری صورتحال کے اندر بکھر کی سیاست کا مستقبل کیا ہوگا، بکھر کی سیاست کس نہج پر پہنچ رہی ہے، ان سب کا جو ڈیٹا ہے وہ اکٹھا کرنے کے لیے، ان سب کے جو نتائج ہیں وہ اکٹھا کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صوبائی وزیر نعیم اللہ شاہانی صاحب۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ بکھر کے سیاستدانوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑے پرانے اور بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کے نزدیک یہاں پر کون سا ایسا گروپ ہے، کون سی ایسی پارٹی ہے کہ جو مستقبل میں مضبوط ہو سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون بکھر کے اندر اس وقت کہاں پر کھڑی ہے۔ مگر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہمارا سروے ہے، اور سروے کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ آپ آنے والے الیکشنز کے اندر بکھر میں پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کریں گے یا پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ کریں گے۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے بکھر نیٹ ورک کو ٹائم دیا ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ بکھر کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کو آپ آج کس مقام کے اوپر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، مسلم لیگ نون اپنے ایک جماعت ہے، اور اس جماعت نے جو الیکشن یہ پچھلے ہوئے ہیں، اپنا جو بائی الیکشن ہوئے ہیں، اس میں کافی انہوں نے لوز کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو اپنا گورنمنٹ لی ہے، یہ تو بڑے لیڈر ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس حالات میں لی، کیوں لی، کیسے لی۔ اس کی وجہ سے لوگوں متنفر ہوئے، مہنگائی کا عروج ہے، لوگ ذمہ دار، ہمارا 80% ملک ذمہ دارے پہ منحصر کرتا ہے، زرعی ادویات، زرعی کھاد، زرعی مشینری، ہر چیز مہنگی، جس سے زراعت کو نقصان ہوگا۔ آئندہ یہ آنے والے سال میں آپ دیکھ لیں گے، پہلے تو جو کچھ ہوا چیزیں پرائس کنٹرول میں تھیں، اب جو یہ ہائی پائی ہے۔ دوسرا یہ سیلاب کی وجہ سے ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے پاکستانی مسلمان اس سیلاب کی مصیبت میں گزرے ہیں ان کی مشکلات میں آسانی پیدا کرے۔ اور یہ ایک سیلاب نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے پاکستان کے لیے۔ دیکھیں جی، 3.5 کروڑ جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ اس سیلاب کے نظر ہوئے ہیں، ان کے گھر بار، ان کے مویشی، ان کے اولاد، بچے، بوڑھے، سب اس میں بیچارے متاثر ہوئے ہیں۔ اور گورنمنٹ ہماری کمزور ہے، اتنے گورنمنٹ کے وسائل نہیں ہیں کہ ان لوگوں تک امداد پہنچی جائے۔ غیر بیرون ملک پر ہمیں اتنا زیادہ انحصار بھی نہیں کرنا چاہیے، مخیر اعضاء سامنے آئیں،
اور ان لوگوں کی ہیلپ کی جائے تاکہ ہمارے ملک کو سنبھل جائے. سنبھل سکے. دوسرا دیکھیں نا جی, ہم جتنا دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کو آپ دیکھ لیں کہ کتنے بڑے جمپ لے رہے ہیں. ہماری زندگی میں تو ایسے تاریخی جمپ کبھی لیے ہی نہیں. جواب ہے 10 روپے اوپر جا رہا ہے ڈالر, روپیہ نیچے جا رہا ہے, ڈالر اوپر جا رہا ہے. اب منسٹر صاحب نئے آ رہے ہیں, سننے میں آیا ہے آج انہوں نے حلف اٹھانا ہے, اس کے آنے ابھی آئے نہیں, جہاز میں آئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں بدقسمتی ہمارے ملک کو چلا کون رہا ہے کہ 10 روپے ایک دن میں کم ہے, 10 دن اس کے آنے کی خبر پہ ابھی اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا. تو کوئی جادو ہے اس ملک کو چلانے کے لیے. میں کہتا ہوں ہمیں سب کو مخلص ہو کر کام کرنا چاہیے, اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کو مل کے کوئی ایسا لائے عمل بنائیں تاکہ جس سے اس ملک کی بہتری ہو. پاکستان مسلم لیگ نون بھکر اس حوالے سے کام کر رہی ہے یا اس حوالے سے ایکٹیو ہے؟ پاکستان میں بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بکھر کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کا مکمل صفایا ہو گیا, ختم ہو گیا. ابھی دیکھیں جی کہ نون کا ابھی ڈاکٹر افضل صاحب نون میں شامل ہیں, ٹھیک ہے جی, ادھر سے سعید اکبر خان نون میں گئے ہیں. اب آنے والے حالات میں دیکھیں گے کون کون سی پارٹی میں کون سا لیڈر یا کون سے ہمارے جو گروپ ہیں کیا ہوتا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ڈاکٹر عبداللہ ڈھانڈلا صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ مل جائے. نہیں جی نہیں, وہ تو اپنا کلیئر کٹ کہہ دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ ڈھانڈلا خاندان کے کسی فرد کو بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں ملے گا. اس لیے کہ ڈھانڈلا صاحب کا اور نور عالم خان کا سننے میں یہ آیا, ہم تو اس میں جماعت میں ہم بیچ میں نہیں تھے, لیکن جو ہمیں سنا ہے ان دو شخص کے لیے تو کوئی رعایت والی بات ہی نہیں ہے کسی قسم کی. مجھے یہ بتائیں کہ آج کل بھکر کی آپ ترقیاتی حالات بھی دیکھ رہے ہیں, سیاسی حالات بھی دیکھ رہے ہیں, اور سیاسی حالات یہ ہیں کہ بھکر کے 3 MPs جو ہیں ان کو عہدے ملے ہوئے ہیں, اور اسی طرح جو چوتھے MPA ہیں وہ بھی ماضی میں عہدے پر رہے, یہاں کے MNA بھی بڑے ایکٹیو ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان عہدوں کے ہوتے ہوئے بھکر کے مسائل حل ہو سکیں گے؟ دیکھیں جی, آپ کے سامنے پرانے مسائل جو چل رہے ہیں کہ شہر کی دیکھ رہے ہیں حالت, جو سیوریج کی حالت ہے کہ آج تک اس کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. اور ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا, اگر اس کا تھوڑا سا یہ جو بڑا پروجیکٹ آیا ہے جو سیوریج کا پانی باہر نکالنے کا, دریائے سندھ میں ڈالنے کا, یہ تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے, پتہ نہیں کب کمپلیٹ ہوگا. اب جتنے لوگ ہیں جو پرانی جو گزرگاہ تھی شیخ رو کی, جو ہماری جو گزرگاہیں ہیں وہ لوگوں نے بند کر دی تھیں. اس MPA MNA کا کام تھا, ڈپٹی کمشنر موجود تھے, 10 ڈپٹی کمشنر چینج ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کتنے AC چینج ہو گئے ہیں, کہ آپ اس سے راستے کو تو کھلوا دیتے کم از کم, پانی تو باہر نکل جاتا. آج لوگ سراپا احتجاج ہیں, شہری پریشان ہیں, لیکن ان کے پرٹس کی مرضی نہیں. آپ مطمئن ہیں ان کی؟ کیسے مطمئن ہو, جو عوام مطمئن نہیں, میں ایک آدمی کیا کر سکتا ہوں. لیکن میری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ میرے ہر محلے میں, ہر آبادی میں, ہر علاقے میں لوگ میرے پر خوش ہوں. میرے شکیل حیدر صاحب جتنے بھی سال ہمیں سیاست میں ہو گئے ہیں, نعمانی خاندان نے بھی, ڈھانڈلا خاندان نے بھی, میں نے بھی, ہمارے سب دوستوں نے, جتنی بھی ہم نے یہ کوششیں کی ہیں, پروجیکٹ لائے ہیں, ہر سال ہر آدمی نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو بچے نوجوان ہماری جو نسل آئی ہے اس کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ان جو ہمارے پچھلے تھے MPA MNA انہوں نے کیا کام کر کام دیکھیں نا, کام ہونے چاہیے, پتہ ہونا چاہیے ہماری لوگوں کو. یہ تو نہیں کہ جو آج آ جائے وہ کہے میں جی پہلے بھی 20 سال میں پہلے بھی کام کرتے, پہلے کام کرتے تھے, اور اب والوں نے آج کے دور میں کام کرنا ہے, اور انہوں نے اپنا جواب آج کا دینا ہے. ٹھیک ہے. جو انہوں نے کہا جی محرومی ہم نے ختم کر دی, کون سی محرومی ختم ہوئی ہے؟ آپ یہ بکھر جھنگ روڈ دیکھ لیں, جہاں سے ہمارے منسٹر صاحب ابھی بنے ہیں چھینا صاحب, جھنگ سے آپ حیدرآباد تک آئیں, سفر دیکھنے, مین ہائی وے ہے, کتنی ٹریفک ہے اس پر, ان کو کھڈے گڑے وغیرہ نظر نہیں آتے, ادھر سے گزر کے آتے ہیں. عوام ذلیل ہو رہی ہے, اتنے بڑے گڑے ہیں بھئی, تو آپ ان کو مینٹین, کم از کم گڑے تو فل کرا دیتے. حیدرآباد مین جو بازار ہے اس کی حالت دیکھ لیں. آپ مطمئن نہیں ہیں؟ کس چیز سے مطمئن ہوں گے؟ کاموں سے, خالی زبانی جمع خالی سے مطمئن نہیں ہو سکتے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ MNA ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر آئے پاکستان مسلم لیگ نون میں, اور انہوں نے بڑا مشکل وقت دیکھا اس دوران, بڑی ان کے اوپر تنقید, بڑے نعرے بازی, بڑے جلوس, ریلیاں نکالی گئیں. تو انہوں نے اتنی مشکل فیس کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے, تو آج وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے, تو آج وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں کہاں کھڑے ہیں؟ یہ تو اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. اس وقت ہمیں تو سمجھ نہیں آتی نا مسلم لیگ نون میں ہے یا PTI میں. ابھی ان کے جو کزن ہیں علی خان ڈھانڈلا, ان کی ہم تصاویر دیکھ رہے ہیں, اور وہ PTI کے ساتھ ہیں, افسروں کو بھی PTI کے امیدواروں کے ساتھ مل رہے ہیں, PTI کے ممبران کے ساتھ مل رہے ہیں, خوشی غمی میں بھی وہ اکٹھے ہوتے ہیں. اب ہمیں یہ پتہ نہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں یا PTI کے ساتھ رہتے ہیں,
اس کے متعلق وہ خود ہی جواب دے سکتے ہیں, میں تو نہیں دے سکتا. ایم این اے سے آپ کے ساتھ آپ کا کوئی کانٹیکٹ ہوا, کیونکہ وہ مسلم لیگ نون میں, آپ بھی مسلم لیگ نہیں جی, انہوں نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا, کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی بات چیت ہوئی؟ نہ بات. اچھا, ایک اور بڑا اہم ایشو ہے آپ کے حوالے سے, آپ کی ذات کے حوالے سے, اور وہ ایشو یہ ہے کہ آپ کے 2-3 انٹرویوز بکھر نیٹ ورک کر چکا ہے, اور ان کے انٹرویوز کے نیچے جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں نا, وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ 2 بار یہ بیٹھ چکے ہیں, یہ اب دوبارہ ایک بار پھر اعلان کرتے ہیں الیکشن میں کھڑے ہونے کا, یہ پھر بیٹھ جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ آج کل یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ذرا اپنی پوزیشن واضح کر دیں, الیکشن میں آپ ایم این اے کے لیے کھڑے ہوں گے, ایم پی اے کے لیے کھڑے ہوں گے, کون سے حلقے میں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں جی, ہم نے اپنے حلقے میں سے کھڑا ہونا ہے, اور میرے ساتھ جو معاہدہ ہے میں معاہدے پر پابند ہوں, وہ بھی پابند ہیں. اگر نہیں پابندی کریں گے اللہ کو وہ بھی جواب دے ہوں گے, اور اپنی عوام بکھر کی عوام کو بھی جواب دیں گے. میرا اٹل فیصلہ ہے انشاءاللہ تعالی جیسے بھی الیکشن ہوگا آپ کے سامنے دونوں سیٹوں پہ میں اپلائی کروں گا, ایم این اے پہ بھی ایم پی اے پہ بھی, دونوں پہ میں لڑوں گا. اگر میں ایسا کوئی گروپ بھی نہیں ہوگا میں کھڑا ہوں گا اچھا, تن تنہا بکر کی عوام کی خدمت کے لیے, اور ان کو بتانے کے لیے کہ جو طاقت ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. ڈھانڈلہ خاندان کے 7 فرد, شانی خاندان کے 7 افراد جو میرے کزن ہیں, میرے چچا دونوں ہیں, انہوں نے حلف پر لکھ کے دیا ہے. ڈاکٹر افضل نے, ظفر اللہ خان ڈھانڈلہ نے, علی خان ڈھانڈلہ نے, عبداللہ خان ڈھانڈلہ نے, ضیاء اللہ خان ڈھانڈلہ نے, اور سکندر احمد خان جو ہمارے بی ایل کے تھے, ان کا مین کردار تھا. وہ آج آپ کو بھی انٹرویو میں بتا چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے وقت آنے پر الیکشن میں بھرپور حصہ لوں گا. بیٹھنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, آپ بیٹھیں گے تو وہ بیٹھیں گے جو بھی بیٹھیں گے, اور بھرپور انشاءاللہ حصہ لوں گا, اور آپ کو لڑ کے دکھاؤں گا. میرا تجربہ بھی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے, شعور بھی دیا ہے, اور عوام کی خدمت کا جذبہ بھی دیا. عوام تھوڑا یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے معاہدے کی بہت ساری باتیں کی ہیں, بہت باتیں آپ کرتے بھی رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اس کی ساری باتیں, اور بہت ساری افواہیں بھی پھیلتی رہتی ہیں, تو پبلک بڑی اس چیز کی خواہش رکھتی ہے کہ تھوڑا سا نظر آپ معاہدے کے بارے میں تھوڑی سی نا ہسٹری, تھوڑی سی ڈیٹیلز بتا دیجیے. معاہدہ یہ ہوا تھا, کب ہوا تھا؟ یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے معاہدہ ہوا کہ آپ ہمارے حق میں بیٹھ جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, ہم آپ کے ہر کام کا ساتھ ساتھ چلیں گے. معاہدہ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ معاہدہ آپ نے کیوں پہلے اس کو اوپن کیا ہے. میں نے اس لیے اوپن کیا ہے کہ یہ میرے ساتھ نہ مجھے کسی ساتھ شامل کرتے تھے کسی فنکشن میں, نہ کسی افسران کے ساتھ میٹنگز میں, نہ کوئی ڈیولپمنٹ میں, نہ کسی کی سروس میں. تو میرا معاہدہ کیسے ہوتا؟ 10 دن بعد اگر میں 10 دن پہلے شو کرتا تو انہوں نے کہنا تھا یہ معاہدہ ہے نہیں, یہ جھوٹا نیا بنا لیا. اس سے پہلے کہ میں نے اگر اس کے 2 سال پہلے اس کو 3 سال پہلے کیا ہے اوپن, تاکہ میری عوام تک میری آواز پہنچ جائے. وہ تو بہت سارے لوگ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں جھوٹا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ. دیکھیں جی, یہ انہی میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں. دیکھیں جی, یہ جو کہتا رہے قرآن پاک ہے وہ عدل اللہ پاک کرے گا, اس میں انسان کو بڑائی نہیں کرنی چاہیے. ٹائم بتائے گا, وقت بتائے گا, اور آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں. یہ ہے زندگی کے ساتھ. ابھی تک کسی کو سزا وغیرہ ملی معاہدے سے مقرر؟ اللہ پاک نے زندگی دی. ایک آدمی کو تو ابھی دیکھ لیا اس نے. کیا ہوا, کس کو؟ کچھ بھی جو ہے کسی کو بھی, جی ایک آدمی نے تو دیکھ لیا ہے. ابھی انہوں نے باقی مزید بھی چیک کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. چلے اب آدمی کا نام بتائیں, یہ بتا دیں ہوا کیا اس کے ساتھ جب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, سزا ایسی ہوتی, سیاست نہیں ہوتی. بدنام ہونا, خراب ہونا, ذلیل ہونا, علاقے میں لوگ برا بھلا کہنا, یہی ہوتی ہیں. اور کیا ہوتی ہیں؟ اور سزا یہ تو نہیں اللہ معافی دے کوئی جیل میں چلا گیا یا کوئی کسی پر کوئی مقدمہ بن گیا. یہ میرا مقدمہ ڈھانڈلہ خاندان, شانی خاندان کا اللہ کے ساتھ ہے, اور اللہ پاک مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس معاہدے پر یہ بھی پابند رہیں گے, اور ہم بھی اس پر پابند ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون بھکر تو اتنی زیادہ ڈاؤن فال میں جا چکی ہے کہ یہاں پر لوگوں کو اب یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا رہنما کون ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے بتاتا ہوں کہ جو انصر اقبال شکینہ صاحب ہیں, ایک جانب پاکستان مسلم لیگ نون میں, دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. تو واقعی جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھکر اب ختم ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے, سچ کہتے ہیں؟ دیکھیں انصر اقبال صاحب کا تو مجید خان صاحب جواب دے سکتے ہیں, کیونکہ انصر اقبال صاحب آئے بھی تھے. میں نے ہمارا بھائی ہے چھوٹا, لیکن جب آدمی ایک جماعت کے ساتھ کھڑا ہو تو پھر اس کے ساتھ ٹھیک ہے, نہیں کھڑا ہونا ٹھیک ہے, ہٹ جائے نا. اب مجھے کوئی کہے گا جی آپ کا اگر اگلے الیکشن یہ آ رہے ہیں ابھی نون کا ٹکٹ آپ کو نہیں دینا, تو میں نے نون کے ساتھ کیوں کھڑا ہونا ہے؟ میں نون کے ساتھ قربانی دے رہا ہوں, 6 سال سے ورک کر رہا ہوں. سعید اکبر خان دریا خان میں اس وقت ہیں, نون کے ٹکٹ پر لڑے ہیں. ادھر اپنا ڈاکٹر افضل کو ٹکٹ ملے گا, تو کیا بات, میں مطلب ہے کہ ان کا پابند ہوں اس مسئلے میں, یا کوئی ہمارے معاہدے میں لکھا ہے کس ٹکٹ پہ لڑنا ہے کس میں نہیں لکھنا. ہر آدمی نے اپنی اپنی سیاست کرنی ہے. یہاں کوئی آدمی پابند نہیں, پکے نہیں ہیں, نہ مسلم لیگ نون کے ساتھ. پی ٹی آئی والوں کے صرف یہ جو ہمارے 2 ایم پی ہیں یہ پہلے مسلم لیگ نون کی طرف گئے ہیں. کون کون سے؟ اپنا ملک غضنفر شینہ صاحب بھی اور عامر عنایت صاحب بھی, یہ تینوں کٹھے, ڈاکٹر صاحب بھی کٹھے گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو ادھر چھوڑ کے پیچھے بھاگ کے پیچھے آ گئے ہیں, اور انہوں نے اسی بہانے میں ان کو تھوڑی بہت مراد جو مل گئی ہے. اب وہ پتہ نہیں مراد 2 مہینے کی یا 3 مہینے کی یا کیا مراد ہے, یہ اب اللہ تعالیٰ بہتر جانے.
کہ گورنمنٹ کے ساتھ کیا چلتے ہیں. کل ان کو بھی پی ٹی آئی قبول کرے گی, چونکہ پی ٹی آئی کو پتہ ہے کس آدمی نے ان کے ساتھ بلیک میلنگ کی ہے, کس نے نہیں کی. کیونکہ آدمی جتنا مرضی ہوشیار بن جائے, آدمی ایک کسی کے ساتھ وفا کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ وقتی طور پر آپ اپنا ٹائم نکالیں, گین کریں اور اپنے مفاد کو لے کر اور عوام کو قربان کر دیں. عوام کو کیا فائدہ ملا اگر لوگ کہتے ہیں جنہوں نے پیسے لیے, یہ لیا, وہ لیا. اب اللہ بہتر جانتے کہ کس نے لیے, کیا لیے. یہ اللہ کا معاملہ ہے, ان لوگوں کا معاملہ ہے, لیکن عوام کا کیا قصور ہے؟ یہ ساری باتیں تو آپ کر رہے ہیں, لیکن یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ڈھانڈلا خاندان میں سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مستقبل کے الیکشن کے لیے کسی کو ٹکٹ دلوایا جا سکے, جبکہ دوسری جانب ڈھانڈلا خاندان پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہے. تو اس سچویشن کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ ڈھانڈلا خاندان بتائے گا جی. یہ انہوں نے جواب دینے میں مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں, کس کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک بھائی ادھر لاہور مل رہا ہے, ملاقاتیں کر رہا ہے, سبطین خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, دوسرے پی ٹی آئی کے لوگوں سے مل رہے ہیں. اب یہ پتہ نہیں ان کا کیا کرنا ہے, معاہدے پہ کھڑے رہتے ہیں یا اپنے لیے ٹکٹ مانگ رہے ہیں. پی ٹی آئی کا تو ٹکٹ ڈھانڈلا خاندان کے لیے میرے خیال میں تو مشکل ہے. نہ نعمانی خاندان کو ملے گا پی ٹی آئی کا ٹکٹ, نہ ڈھانڈلا خاندان کو ملے گا. اچھا, نعمانی خاندان کی آپ نے بات کی تو لگا تو سوال کر ہی لیتے ہیں آپ سے کہ آپ پہلے بھی نعمانی خاندان کے اتحادی رہے ہیں, تو کیا مستقبل میں بھی بن سکتے, اتحاد ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں جی, میں ابھی کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا. میں تو حلف والے بات پر کھڑا ہوں کہ حلف کے لیے قائم ہے. کل مجھ پر الزام نہ ہے یہ جناب اس نے کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کی یا یہ چلا گیا, یہ فلانی جگہ اس نے کیا. دیکھیں جی, سیاست میں ہر آدمی اپنے اپنے پتے کھیلتا ہے. جو ٹائم آئے گا, ابھی ٹائم ہے نہیں, الیکشن آئے گا, ہر آدمی نے الیکشن لڑنا ہے. میری ذات کے لیے آپ نے بار بار سوال کیا, ابھی لوگ کومنٹس کرتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں, ابھی یہ کھڑے بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو آپ کو الیکشن لڑ کے دکھائیں گے کیسے لڑا جاتا ہے, اور ان کو ہم بتائیں گے. سیاست کسی کی میراث نہیں ہے, یہ آنی جانی چیز ہے. یہ رب کی طرف سے عزت دی جاتی ہے, عارضی ہوتی ہے. لیکن آپ اگر خدمت خلق کے طور پر کریں گے, مخلوق کا خیال رکھیں گے, منکرہ کی مخلوق کے پاس چلے جائیں, بکھر کی مخلوق کے پاس چلے جائیں, کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہے ہیں, چوریاں اور ڈکیٹی ہیں, چوری ہیں, رازنی ہیں, ہر چیز ہو رہی ہے. عوام مر رہی ہے, نہ کوئی سننے والا ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے. جو کام پیسے سے ہو جاتا ہے وہ 2 منٹ میں ہوتا ہے, سفارے سے کسی کا کام ہو ہی نہیں رہا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک رہنما ہیں, ضمنی الیکشن دریا خان کے اندر ہوا, سید اکبر نعمانی پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے تھے اور وہ الیکشن کے اندر ہار گئے, ان کو شکست ہو گئی وہاں پر. یعنی کہ سید اکبر نعمانی کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی شکست تھی. اس شکست کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, اس کی صرف شکست سید اکبر خان کا اپنا رویہ تھا. ان میں مغروری تھی, ان کو غرور تھا, اور اپنے آپ بازو بہت زیادہ وہ اس میں تھے. اللہ تعالیٰ کی غرور جو ہے وہ صرف میرے رب کا ہے, کسی کا نہیں, انسان کا نہیں. دیکھیں جی, 15 یونین کونسلیں آئی ہیں, ان میں 15 کے 15 ان چیئرمین ان کے ساتھ تھے, سید اکبر گروپ کے تھے. تو اس میں پھر بھی ہار جانا, تو عمران کا نظریہ بکا ہے نا. انہوں نے عمران کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا. یہ مسلم لیگ نون میں گئے ہیں, حالانکہ ان کا اپنا ووٹ تھا, ان کا اپنا اثر رسوخ ہے. میں نہیں کہوں گا کہ وہاں مسلم لیگ کا گڑھ تھا کہ اس کو شکست ہوگی, مسلم لیگ کو شکست ہوئی ہے, نعمانی خاندان کو شکست ہوئی ہے. اچھا, اس لیے شکست ہوئی ہے کہ انہوں نے سمجھا ہے کہ یار یہ میں اس پارٹی کو چھوڑ کے لوگوں نے بھی اس بات کو قبول نہیں کیا. جو 35 سے 40 سال تک کے نوجوان بچے بچیاں, نوجوان مطلب نہیں کہ 40 سال سے کم عمر کے جتنے بھی تھے, وہ تمام نے بغاوت کی ہے, اور انہوں نے اپنے بزرگوں کا کہنا نہیں مانا, اور اتنی بڑی شکست دی ہے کہ یہ مطلب ہے انہی کا حوصلہ ہے. اب ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آئندہ ایسا کام, حالانکہ اگر وہ آزاد بھی لڑ جاتے وہ جیت سکتے تھے, کیونکہ نون کا ٹکٹ ملنا تھا عرفان اللہ نیازی کو, پی ٹی آئی کا ملنا تھا خواوڑوں کو. یہ آزاد ہوتے آزاد جیت جاتے. یہ میں آج کہہ رہا ہوں, میں مخالف ہوں. صرف ان کو زوم تھا کہ میں مسلم لیگ نون میں جا رہا ہوں, میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں گا, میں اسپیکر بن جاؤں گا, میں وزیر بن جاؤں گا. لیکن عوام کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں کہ آپ ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ یہاں پر جو دریا خان میں بکا ہے وہ عمران خان کا نظریہ بکا ہے, جو کہ عوام بچوں نے قبول کیا اس کو. اور آج بھی بچوں کے دل میں عمران خان بس رہا ہے. اس وقت تک اگر کوئی فیلڈ میں سیاسی اس وقت مضبوط ہے وہ عمران خان جا. ٹھیک ہے, مجھے اب یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس حوالے سے بڑی بدنام رہی ہے کہ یہ ہمیشہ ڈیل کر لیتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹ جاتی ہے, اور ایک مرتبہ پھر یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. اسحاق ڈار صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں, عمران خان اسمبلیوں میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں, تو یہ بھی ڈیلوں کے حوالے سے ہی رزلٹ سامنے آ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون لیٹ گئی ہے. عمران خان کو چاہیے نہیں تھا کہ اسمبلی سے وہ استعفے والا بات کرتا. سیاسی آدمی وہ ہے جو سیاسی میدان کے اندر رہنا چاہیے تھا. ان کو اسمبلیوں میں رہ کر فیس کرنا چاہیے تھا, اور وہ زیادہ بیسٹ چل سکتے تھے. کیوں کہ انہوں نے ان کو جو جتنے نیب میں ترامیم ہوئی ہیں, جو انہوں نے ریلیف لیے ہیں,
تو ریلیف لینے کے لیے ہوا ہے نا سارا معاہدے. تو یہی ڈیل ہوتی ہے, ریلیف جس کو جہاں سے ریلیف مل جائے تو وہ اسی میں قابو ہے. اچھا ریلیف لے رہے ہیں. اور یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے, سیاست جو ہے وہ سیاستدانوں کے کنٹرول میں ہے ہی. کس کے کنٹرول میں ہے؟ بس یہ چھوڑیں کس کے کنٹرول میں ہے. ہم تو چھوٹے سے ضلع کے عوامی نمائندے ہیں, جو سب کو پتہ ہے. یہ نہیں کہ ہم بچے ہیں, لیڈروں کو بھی پتہ ہے, ایم پی ایس کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ سیاستدان کے ساتھ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ انڈیا, ہم انڈیا سے 47 میں علیحدہ ہوئے ہیں, تو 49 سے لے کر اب تک ہو کیا رہا ہے؟ کس کا اقتدار زیادہ رہا ہے؟ کون زیادہ سیاست میں رہا ہے؟ سیاستدان کو چلنے نہیں دیا گیا. اور پھر نئے تجربے کر کے, تجربوں کی وجہ سے آج ملک جو ہے, ڈالر جو ہمارا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ 240 روپے پر پہنچ گیا ہے. یہ کس وجہ سے؟ نواز شریف صاحب کو جب نکالا گیا ہے اس وقت 115 روپے ڈالر تھا, جب 2017 میں ہٹایا گیا 16 میں, اس وقت 115 روپے تھا. تو الٹیمیٹ نقصان میں کون ہے؟ عوام, غریب پس کے تباہ ہو گیا ہے. اور یہ ہم کھلونا بنے ہوئے ہیں, ایک کو اٹھاؤ دوسرے کو لاؤ, دوسرے کو دیکھتے ہیں 4 سال وہ فٹ نہیں ہے, وہ نکل گیا, وہ آ گیا. لیکن مسلم لیگ آپ کہہ رہے ہیں سرنڈر کر دی. حالات انسان کو مجبور کر دیتے ہیں, کیا کریں؟ حالات مجبور کر لیں, ڈیل اور کر رہے ہیں. ایک نہیں کی, اس ملک میں تمام سیاستدانوں نے ڈیل کے ذریعے آئے ہیں اور آرمی کے ذریعے آئے ہیں. یہ سارے آرمی کے پودے ہیں, ہر آرمی کے گملوں میں سارے انہوں نے پروان چڑھا. کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ ہم آرمی کے بغیر آئے ہیں. ٹھیک ہے. محمد خان جنیجو جو تھے میرے والد صاحب کے ساتھ وزیر اعظم, تو انہوں نے تھوڑی سی آنکھ دکھائی بیوروکریسی کو بھی, آرمی کو بھی, انہوں نے اس کو چلتا کیا. 2 سال کے بعد شریف آدمی تھا, جیسے اپنے ایک بیگ میں آیا تھا ایک بیگ میں واپس چلا گیا. اس نے کہا السلام علیکم کر کے چلے گئے. چلیے تھینک یو سو مچ. اور لاسٹ میں ذرا آپ اپنے دیکھنے والوں کو, اپنے سپورٹرز کو, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے ووٹرز کو کوئی میسیج دینا چاہیں تو ضرور دے دیجیے. میں یہی کہوں گا کہ آپ تیار رہیں اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ فتح حق کے سچ کے ساتھ ہوگی. اور آپ لوگوں کو ہمارے پتہ ہے کہ میں اپنے آپ میاں مٹھو بنوں, وہ نہیں میں بن سکتا. لیکن آپ ہمارے کردار کو بھی جانتے ہیں, ہمارے خاندان کو بھی جانتے ہیں, ہماری روایات کو جانتے ہیں. لیکن ہماری اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ جیسے پہلے کھڑے ہوتے تھے, آج بھی عوام ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. یہ سابق صوبائی وزیر نعیم اللہ شاہانی ہیں, ان کی گفتگو آپ نے سنی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون آنے والے دنوں میں بھکر سے کامیابی سمیٹنے کی پوزیشن میں بھی ہے, اور یہاں پر لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان بھی کر رہے ہیں. یہ تو الیکشن میں پتہ چلے گا, فیوچر میں پتہ چلے گا. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.